اب جو حالات گزرے کاش کہ یہ رونما نہ ہوئے ہوتے، اور اسی لیے ہم نے پیغام دیا تھا کہ اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ، اس کو موقوف کر دو۔ لیکن وہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہونا ہوتا ہے۔ اس کے فالو اپ کے طور پر 300 سے زیادہ مدارس اور مساجد کو انہوں نے یا تو ٹیک اوور کر لیا یا سیل کر دیا۔ تو ایک مدرسہ گورنمنٹ ٹیک اوور کر لے یا سیل کر لے تو چھڑانا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ہم فقیروں نے 300 مدارس چھڑائے ہیں۔ میں کراچی سے لاہور آیا اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے پون گھنٹہ میٹنگ کی۔ میں نے کہا اگر آپ ہماری مدارس پر ہاتھ ڈالیں گے، مساجد پر ڈالیں گے تو یہ تنظیم کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا، یہ بڑے پیمانے پر اہل سنت کے خلاف کریک ڈاؤن سمجھا جائے گا، اور اس کی قیمت بھی آپ کو چکانی پڑے گی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ مدارس آپ کو دیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو لیتے ہیں، کیونکہ آپ اندازہ لگائیں کہ بھئی 300 مدارس والے جنہوں نے زندگی کی محنتیں کر کے ادارے قائم کیے ہیں، ان کو اچانک آپ فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دیں۔ چنانچہ میں نے صاحبزادہ محمد عبدالمصطفیٰ ہزاروی صاحب کو اپنا نمائندہ بنایا، اور پنجاب گورنمنٹ کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میٹنگ کر کے وہ مدارس واگزار کیے، وہ مساجد واگزار کیں، اور یہ نہیں کہ ہم نے واگزار کر کے خود لے لی، جو چلا رہے تھے انہی کو دی ہیں، ڈائریکٹ ان کو دیں یا ان کی کسی نمائندے کو دیں۔ لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی کہ وہ مدارس آج فنکشنل ہیں، وہ مدارس آج قائم ہیں، مساجد آج قائم ہیں، اور جو اکا دکا مسائل ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ تعالی حل کیا جائے گا۔ تو پہلا مسئلہ تو تھا مدارس کا اور مساجد کا، اور ان مسائل میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھ الحاق ہے یا نہیں ہے، کیا ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ مسلک کا مسئلہ ہے، یہ حق اور باطل کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اہل سنت کو جہاں بھی مسئلہ پیش آئے گا ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے ہمارے حضرات روپوش ہو گئے، اب ان کو تلاش کہاں کریں؟ تو اس کے لیے بھی پھر بڑی محنت کر کے کوئی راستہ نکالا گیا کہ ان کے کسی نمائندے کو ہینڈ اوور کریں، مدرسہ چلتا رہے، کام کرتا رہے، اور باقی کے لیے بھی ہم مصروف عمل ہیں۔ مجھے کراچی میں آ کر ساؤتھ پنجاب سے بتایا کہ جی ہمارا مدرسہ تھا یا وہ کسی اور کے حوالے کر دیا۔ میں نے کہا آپ کا نمائندہ دستیاب نہیں ہوا ہوگا، لیکن جو آپ کا مدرسہ ہے وہ آپ کو ملے گا، جو آپ کی مسجد ہے وہ آپ کو ملے گی، اور ہم صرف تعاون کریں گے تاکہ مدرسہ اپنی جگہ قائم رہے، مسجد اپنی جگہ قائم رہے، اور دین کا کام ہوتا رہے۔ جو اہل سنت کا مدرسہ ہے وہ ہمارا ہے، وہ ایسا ہی ہے میرے نزدیک جیسے میرے اپنا ادارہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کے ادارے تھے، سب تھے،
تو ہر سنی مسجد ہماری مسجد ہے، ہر سنی مدرسہ ہمارا مدرسہ ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم فساد کا راستہ نہیں اختیار کریں گے، ہم مصالحت کا راستہ اختیار کریں گے تاکہ کام بھی ہوتا رہے، ادارے بھی اپنی جگہ قائم رہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یا تو اریسٹیں کہتے ہیں یا منظر پہ نہیں ہیں، تو ہمارے پاس جب وزیر داخلہ آئے تھے تو ان سے ہم نے کہا کہ یہ بڑے پیمانے پر جو آپ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ پھر اہل سنت کے خلاف ایکشن تسلیم کیا جائے گا۔ آپ یہ کریں کہ بھئی اسکروٹنی کریں، کوئی کسی تنظیم کے ساتھ تھا یا نہیں تھا، شبے کی بنا پر آپ جس کو چاہیں پکڑ لیں، یہ آئینی طور پر، قانونی طور پر، شرعی طور پر، اخلاقی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تک ہماری دوبارہ میٹنگ نہیں ہوئی کیونکہ وہ دوروں پہ چل رہے ہیں، تو ہماری کوششیں جاری رہیں گی۔ اگرچہ آپ کو پتہ ہے ہمارا تنظیمی تعلق نہیں ہے، لیکن مسلکی تعلق ہر ایک کے ساتھ ہے۔ جو بھی اہل سنت و جماعت ہیں ان کے ساتھ ہمارا مسلک کا، دین کا، حضور کی محبت کا تعلق ہے اور وہ تعلق رہے گا۔ اگر وہ بھی اپنے بڑا نہیں تو برابر کا مان لیتے تو اس آگ میں نہ کودنا پڑتا، اس کو ٹالا جا سکتا تھا۔ ایک آفت وہ آتی ہے جو قدرت کی طرف سے آتی ہے، ایک وہ ہے کہ بما کسبت ایدیکم، سامنے دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ اس طرف بڑھ رہے ہیں، ہم باہر بیٹھے ہیں، ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ غلط منزل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن نہیں سنا۔ تو جیسے گوگل ہے نا، نیویگیشن، آپ اس سے ڈائریکشن لیتے ہیں، اگر ایک چوک پر آپ اس کے حکم کو وائلیٹ کر لیں تو وہ ناراض نہیں ہوتا، اگلی چوک پر پھر آپ کی انگلی پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا کام ہے، ہم میں سے ہر ایک کا کام ہے کہ جہاں کسی کی مدد کر سکتا ہو مدد کرنی چاہیے، اور یہ کسی پر احسان نہیں ہے، جو ہمارے بس میں ممکن ہوگا وہ ہم کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن یہ سارے کام کھڑے کھڑے نہیں ہوتے، سب کام حکمت کے ساتھ، دانش کے ساتھ۔ بگاڑ تو آپ ایک منٹ میں بگاڑ سکتے ہیں، اور بگاڑ دیکھ لیا آپ نے، لیکن پھر اس کو بنانا وہ پھر طویل عمل ہوتا ہے، وہ مشکل عمل ہوتا ہے۔ تو ایک تو میرا یہ ہے کہ کوئی بزرگ، کوئی بڑا یا چلو چھوٹا ہی سمجھ لو، جو آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے تو اس کو مانو، اس کو سنو، توجہ دو۔ تو اس لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ گزرا، کاش کہ یہ ٹالا جاتا، کاش کہ یہ ٹل جاتا۔ یقین جانے ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ان کے ساتھ جڑے تھے یہ تو حضور کی محبت میں جڑے تھے، یہ تو ختم نبوت کے نام پر جڑے تھے، یہ تو میرے آقا کا اثاثہ تھا، تو اس کی حفاظت بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ جتنا درد ہمیں ہے اس سے 100 گنا درد ان کو ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے اہل سنت و جماعت کو
اپنے آپ کو متحد رکھنا چاہیے، منظم رکھنا چاہیے، یکجا رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے کا دست و بازو بننا چاہیے۔ اب جیسا کہ کل اعلان کیا ہے، جب سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کا عمل شروع ہو جائے گا، وہ کہیں نہ کہیں اس کا ڈیسک قائم کریں گے، تو پھر جو ہمارے ادارے ہیں، مدارس ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں، یا پہلی رجسٹریشن ہے تو رینیو کریں، تاکہ یہ طریقہ جاری رہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ہم سوسائٹیز ایکٹ پر کیوں زور دے رہے ہیں اور محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹریٹ کو کیوں نہیں مان رہے؟ اس لیے کہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت صرف مدارس نہیں ہے، جتنی پاکستان کی لاکھوں کی تعداد بنتی ہے، این جی اوز ہیں، پرائیویٹ ٹرسٹ ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، وہ سب اسی قانون کے تحت ہیں۔ اچھا، ہمیں کہتے ہیں جی یہ تو وزارت صنعت کے تحت ہے، وزارت صنعت کے ساتھ مدرسے کا کیا ہے؟ تو حضور والا وزارت صنعت کے ساتھ فاؤنڈیشن کا کیا ہے؟ کیا کارخانہ بنا رہے ہیں؟ تو یہ انگریزوں کے زمانے میں 1860 میں اس مقصد کے لیے قانون بنا تھا۔ جب باقی مقاصد کے لیے آپ کو آج بھی قبول ہے، تو مدارس کے لیے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ سوال ہے۔ لہذا اپنے حق کے لیے ہم آواز بھی بلند کریں گے، ہم مزاحمت بھی کریں گے، ہم اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ ایشو کو سمجھیں، مسئلے کو سمجھیں۔ کیوں کہ جب ایک مرتبہ آپ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہو گئے، تو اب آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کی اپنی باڈی ہے، آپ کے اپنے بائی لاز ہیں، آپ کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں، آپ نے ان کے تحت چلانا ہے۔ آپ گورنمنٹ اینٹیٹی نہیں ہیں، آپ ایک پرائیویٹ باڈی ہیں جو قانون کے تحت ہے، قانون سے ماوراء نہیں ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ڈائریکٹریٹ آ کر ہم پر اختیار چلائے، کہ ایک دن سپاہی بھیج دیا تھانے سے، دوسرے دن سی آئی اے سے، تیسرے دن سی ٹی ڈی سے، چوتھے دن فلاں سے۔ تو اس لیے جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے تمام ممکنات پر غور کرتے ہیں کہ ہمارے مفادات کا تحفظ، آزادی کا تحفظ کس میں ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جو اللہ پاک نے بصیرت دی ہے، جو سمجھ دی ہے، اس کے مطابق دینی مدارس و جامعات اور مساجد کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب حکمرانوں کی کیا بات ہے؟ مثلا وزیر صاحب کو خیال آیا کہ یہ نماز کا ایک وقت ہونا چاہیے۔ بھئی شریعت نے تو مطالبہ نہیں کیا، شریعت میں تو وقت ظرف ہے، تو ظرف کے اندر مظروف کو جب چاہیں آپ ادا کر دیں۔ تو جب نماز کے اوقات میں شریعت نے توسع رکھی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ پابندی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مثلا کسی مسجد میں 1 بجے جمعہ ہوتا ہے، جو جلدی پڑھتا ہے وہاں جا کے پڑھ لے گا، جو اس سے سست ہے وہ 1:30 بجے جا کے پڑھ لے گا، جو اس سے سست ہے وہ 2 بجے جا کے پڑھ لے گا، جو اس سے سست ہے وہ 2:30 بجے پڑھ لے گا۔ شریعت میں سارے کی ساری نمازیں جائز ہیں اور کراہت سے پاک ہیں۔ لہذا آپ سلطان معظم نہیں ہیں، یہ بادشاہوں کے شوق ہوتے ہیں۔ جس چیز میں شریعت نے امت کو رخصت دی ہے، رعایت دی ہے، تو پھر کسی کو اس پر
روک ٹوک لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور شریعت کی بیریئرز کو توڑنا ہم بھی نہیں چاہتے اور کسی کو نہیں چاہنا چاہیے، لیکن جس چیز میں شریعت نے آسانی رکھی ہے تو اس کو کے راستے کو آپ بند نہ کریں، اور نہ پاکستان میں یہ آپ کی ایسی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں۔ پچھلے دور میں یہ حضرت کوشش کرتے رہے، اس لیے ہمارا جو دفتر ہے علامہ صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ ہزاروی ہیں، اور یہ جو لاہور کی انتظامیہ ہے، ہوم سیکرٹری ہے، چیف سیکرٹری ہیں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں، ان کے ذمہ داران ہیں، ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے حبیب کریم کے وسیلہ جلیلہ سے بہت سے مسائل حل ہو گئے ہیں، اور باقی بھی انشاءاللہ تعالی حل ہوتے رہیں گے، اور جو ہماری بساط میں ہے، جو ہمارے بس میں ہے، جو ہماری طاقت میں ہے، انشاءاللہ تعالی وہ کوشش کرتے رہیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی رابطے میں رہنا چاہیے۔ اور یہ مدارس مال غنیمت نہیں ہے کہ کوئی ایک بھائی مشکل میں آ گیا ہے تو دوسرا سمجھے کہ میں جا کے بیٹھ جاؤں، تو ایسی ہماری خواہش نہیں ہے۔ جس نے جو مدرسہ بنایا اس کا حق ہے کہ اس کو چلائے، اور جس نے مسجد بنائی ہے اس کا حق ہے کہ اس کو چلائے۔ اس لیے فقہاء نے کہا ہے کہ شرط الواقف کا نص الشارع، کہ واقف کی شرط کا وہی مقام ہے جو نص شارع کا ہوتا ہے، لہذا واقف کو حق ہوتا ہے کہ اپنے اوقاف کے لیے حدود و قیود اور شرائط کا تعین کرے۔ صرف یہ ہے کہ جو پیمان باندھے اس کو توڑے دے، خلاف ورزی نہ کرے، قانون کی پابندی کرے۔ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ تشریف فرما ہوئے، ان کی برکات ہمیں حاصل ہیں، اور تھوڑا سا مشکل میں سے ان کو بھی گزرنا پڑا، لیکن اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپس میں رابطے میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان فرمانے والا ہے۔ پہلے بھی اللہ کی نصرت شامل حال رہی، اب بھی انشاءاللہ شامل حال رہے گی، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا صبح قیامت قائم و دائم فرمائے، اور ہمارے ملک کی مشرقی سرحدوں پر اور مغربی سرحدوں پر جو دشمن ہمارے مقابل نبردآزما ہے، یا رب العالمین اس کی چالوں میں، ان کی تدبیروں میں، ان کی ناکامی کے اسباب مقدر فرما، ان کو نیست و نابود فرما، اور پاکستان کو اور اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔